طرف سے اعتماد کا فقدان ہے. مولانا کے لوگوں کو شاید یہ لگتا ہو کہ پی ٹی آئی اپنے وعدوں پر کیسے عمل درآمد کرائے گی یا کیسے کرے گی, اور پی ٹی آئی کو شاید یہ لگتا ہو کہ مولانا دوسری سائڈ سے بھی رابطے میں ہے. السلام علیکم. میری طرف سے عبد القادر کی طرف سے جشن آزادی آپ سب کو دیکھنے اور سننے والوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج ہم شہر اقتدار کی جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے. عبد القادر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج تو جو تحریک انصاف کے عمران خان کی کال پر جو کارکن کل نکلے, ریلیاں نکلے, پاکستان کا جھنڈا تھامے, پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھوں میں جھنڈا تھامے نکلے, ان کو آج رہا کر دیا گیا ہے. عبد القادر سے جانیں گے کہ یہ کیا ہے. کبھی رہائی ہوتی ہے, کبھی گرفتاری ہوتی ہے, کبھی مذاکرات کی دعوتیں ہوتی ہیں, کبھی مار کٹائی ہوتی ہے, کبھی فسطائیت کا دورہ ہوتا ہے, اور ٹیکنوکریٹ جو سیٹ اپ کی بات کچھ چل رہی ہے شہر اقتدار میں, اس پر بھی بات کریں گے. اور میاں نواز شریف صاحب سیاسی منظرنامے سے کیوں غائب ہیں, ہر زباں پر یہ سوال جو ہے آج کل بڑا اٹھایا جا رہا ہے, زباں زد عام ہے. تو یہ 3-4 ٹاپک ہیں جن پر ہم بات کریں گے. اپوزیشن اتحاد جو بننے جا رہا ہے وہ حکومت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. عبد القادر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ تحریک انصاف کل بہت بڑی ریلیاں نکالی عمران خان کی کال پر. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کال کامیاب ہوئی ہے عمران خان صاحب کی؟ ہاں, سو فار تو کامیابی رہی ہے. جب آپ کو پولیس کا استعمال کرنا پڑ جائے, جھنڈے چھیننے کی نوبت آ جائے, تو دیٹ مینس کہ کال تو کامیاب ہوئی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, آپ کو دکھ ہی رہا ہوگا کہ میں ابھی بھی تھوڑا سو ایسے شکل سے ہوں, کیونکہ رات دیر تک میں یہ کور کرتا رہا ہوں ایکٹیویٹیز کو, تو اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. کیونکہ دیکھیں, جب تک آپ خود گراؤنڈ میں نہ جائیں, آپ خالی صرف سوشل میڈیا دیکھ کے رپورٹ کریں, تب بھی وہ گراؤنڈ بیس چیز آپ کے سامنے نہیں آتی. تو میں خود گراؤنڈ میں تھا, جا کے دیکھا میں نے, لوگ نکلے ہیں, بڑی تعداد میں نکلے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویسے بھی دن بھی ایسا تھا 14 اگست, تو لوگوں نے ویسے ہی نکلنا تھا. عمران خان کی کال نے ذرا اور زیادہ بوسٹ کر دیا ان لوگوں کو, تو ان کے کارکنان نے رسپونڈ کیا ہے. ایپک شو ڈاؤن نظر آیا پورے ملک میں. اور پھر جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ 14 اگست کے دن بھی گرفتاریاں ہوئیں, رہائیاں ہو رہی ہیں, پھر گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سلسلہ 13 اگست کی رات اور 14 اگست شروع ہونے تک ہی ہوگا, جو رات کے ٹائم سیلیبریشن ہوتی ہیں. لیکن ابھی بھی میں محسوس کر پا رہا ہوں, گھر کے باہر سے آوازیں آ رہی ہیں ریلیوں کے آنے جانے کی, تو ابھی بھی پتہ چل رہا ہے کہ اسٹل شو از گوئنگ آن, ابھی تک ہو رہا ہے. اور راول پنڈی میں پھر ریلی ہو رہی ہے. لوگوں کو یہ پتہ بھی ہے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے, اگلے ہی لمحے تھانے منتقل ہو سکتے ہیں, بٹ لوگ نہیں باز آ رہے, لوگ نکل رہے ہیں, اور جتنا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے زیادہ لوگ نکل رہے ہیں. تو کال تو کامیاب رہی ہے. اور دوسرا یہ جو ایک طرف مذاکرات کی دعوت ہوتی ہے, ایک طرف مار کٹائی ہوتی ہے, پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے, اور جب وہ کوئی کال دیتے ہیں ان کی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان اگر یہی نوبت رہی تو یہ ممکن ہے مذاکرات؟ نہیں, مذاکرات کا تو ماحول اس ٹائم نہیں ہے, بالکل نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہوں. اس جیسا ماحول مجھے تو نہیں لگ رہا. آلدو کہ 1-2 بار حکومت کے حلقوں کی طرف سے آوازیں بھی آئیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں, برباد مت کریں, بات کریں, لیکن مجھے وہ کال سیریس لگی نہیں, کیونکہ اس کے پیچھے وہ اس طرح کی ایفرٹ ابھی تک نظر ہی نہیں آئی کہ کوئی کال کے لیے بات چیت چلائی جا رہی ہے یہ مذاکرات کے لیے. لیکن اوور آل مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ حکومت نے شاید یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی, جس میں طاقت کا بے دریغ استعمال ہو, وہ اس پالیسی کی طرف جانا چاہتے ہیں. کیونکہ اس کے علاوہ باقی جو بھی آپشن ہے, سیاسی میدان میں سیاسی طریقے سے مقابلے کا آپشن ہو, یا سوشل میڈیا کے میدان میں سوشل میڈیا کے ساتھ مقابلے کا محاذ ہو, ان دونوں جگہوں پہ پسپائی نظر آ رہی ہے حکمراں اتحاد کی. وہ سوشل میڈیا کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے, اس کا آلٹرنیٹ آپ نے دیکھا فائر وال, اور پھر آگے انٹرنیٹ کی سست روی, یہ جو بھی ہے اس سے نقصان کتنا ہو رہا ہے, آپ کی ریمیٹنسز کو کتنا لاس ہو رہا ہے, آپ کے جو فری لانسرز تھے ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. ہر جگہ سے شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. بٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر حال میں یہ چاہتی ہے کہ اختلافی آوازیں جو ہیں وہ شاید نہ اٹھ سکیں. اور پھر سیاسی محاذ میں تو مقابلے کا دور دور تک اس وقت جو ماحول یا منظرنامہ ہے, تو کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس جھنڈے چھیننے کی نوبت آ جائے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ کسی بیرون ملک سے,
شاید کینیڈا کا تھا, کسی نے لکھا تھا, میں دیکھ رہا تھا اس میں ایک شخص سیم اسی طرح جیسے پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا اور تحریک انصاف کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے, اسی طرح وہ بھی اپنے ملک میں کسی دوسری جگہ پہ کھڑا ہے اور اوورسیز پاکستانی ہے وہ جھنڈا لہرا رہا ہے. پولیس کی گاڑی آئی, انہوں نے ان سے کچھ بات چیت کی اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ میرا آج ہمارے ملک کا انڈیپینڈنس ڈے اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل کیجیے, آپ کوئی قانون وائلیٹ نہیں کر رہے, اور وہ نکل گئے وہاں سے. اور امیجن کہ اس جگہ پہ یہاں کی پولیس ہو تو وہ کیا کر رہی ہے. دوسرے ممالک میں یہ چیز ہے اور اپنے ملک میں جو ملک آزاد ہوا وہی جھنڈا باہر لے کے نکلیں, تو جو صورتحال ہے میں لٹرلی دیکھ رہا ہوں کہ آپ خواتین سے کس طرح سے چھینا جھپٹی کر رہے ہیں. مطلب خاتون گر رہی ہے, کپڑے پھٹ جائیں, بے حرمتی ہو جائے عورت ذات کی, وہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتی جیسے چیز کہ آپ نے بس وہ جھنڈا چھیننا ہے ان سے. یہ کس قسم کا خوف ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس کام پر لگایا گیا ہے پولیس کو. کیا پولیس کا یہ کرنے کا کام ہے کہ آپ جھنڈا چھیننے کی ذمہ داری کریں یا آپ لوگوں کو روکیں اور فلٹر کریں کہ کون پی ٹی آئی کا ہے تو اس کو آپ آزادی سے گھومنے پھرنے نہ دیں اور اس کو آپ روکنا ہے, اس کو آپ نے تھانے میں بند کرنا ہے, گرفتار کرنا ہے, اور پھر آپ نے اس کے اوپر مقدمے بھی قائم کرنے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے جھوٹی وہ چیزیں بھی لکھنی ہیں, ایف آئی آرز بھی ڈالنی ہیں کہ یہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھا. تو یہ جو اسٹینڈ آف جیسی سچویشن ہے نا بٹوین عام لوگ ورسز یہ جو پولیس اہلکار ہیں یا یہ بھی اپنے ہی لوگ ہیں نا, ایک دوسرے کے آمنے سامنے کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے. جو گرفتار ہو رہا ہے, میں نے کل کے ولاگ میں بھی بات کی, اس کو بھی معلوم نہیں کہ میں کون سے جرم میں گرفتار ہو رہا ہوں, کیوں مجھے لے جایا جا رہا ہے. اور جو گرفتار کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتہ سوائے اس چیز کے کہ آرڈرز ہیں تو ان کی تعمیل کرنی ہے. باقی جو بھی آرڈر ہے یہ کسی قانون کسی آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس طرح سے روکیں. میں تو کہتا ہوں یہاں پہ اقلیتوں کے حقوق ہوتے ہیں. یہ تو پارٹی پھر اکثریتی پارٹی ہے, اس کی جماعت سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی ہے نا پاکستان کی, تو اس ملک میں اکثریتی جماعت کو حقوق نہیں دیے جا رہے, تو یہ بڑی ایک الارمنگ سی سچویشن ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ایک بار پھر اپوزیشن اتحاد بننے جا رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ, حکومت کو اس سے خطرہ ہوگا یا یہ بھی پہلے اتحاد کی طرح ہو جائے گا, بکھر جائے گا؟ دیکھیں حکومتی جو اپوزیشن الائنس ہے وہ ابھی ایک تو اس کی فارمولیشن ٹھیک سے ہو نہیں پائی. آل دو کہ گزشتہ روز ایک اجلاس ہوا, آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی کچھ دیر پہلے محمود اچکزئی کی, راجہ ناصر عباس کی, لیکن یہ الائنس جو ہے نا ابھی اس شکل میں یا اس حیت میں سامنے نہیں آ سکا جس سے میں یہ کہوں کہ حکومت کے لیے یہ بڑا خطرہ ہے. اگر اوبیسلی مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور ملتی ہے تو وہ حکومت کے لیے ایک تھریٹ تو ہوگا, لیکن وہ کب جا کے ملے گی اور کون سا ایسا فیز آئے گا جب میں فل فلیج وہ سیم پیج پہ ہوں گے, کیونکہ دونوں طرف سے اعتماد کا فقدان ہے. مولانا کے لوگوں کو شاید یہ لگتا ہو کہ پی ٹی آئی اپنے وعدوں پر کیسے عمل درآمد کرائے گی یا کیسے کرے گی, اور پی ٹی آئی کو شاید یہ لگتا ہو کہ مولانا دوسری سائڈ سے بھی رابطے میں ہے, کبھی محسن نقوی آ کے مل رہے ہیں, کبھی شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو یہ نہ اینڈ ٹائم پہ کنفیوژن کا شکار ہیں. تو اس لیے مجھے ایٹ دا مومنٹ یہ نہیں لگتا کہ کوئی اپوزیشن اتحاد بڑا ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب ہوگا. مجھے لگتا ہے اس ٹائم حکومت کی جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے نا, یا سب سے بڑا تھریٹ جہاں سے گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے وہ ایک لیڈر لیس عوامی موومنٹ سے ہو سکتا ہے, کسی ایسی تحریک سے ہو سکتا ہے جو اپنے حقوق کے لیے نکل کھڑی ہو. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو کوئی پریشانی کسی صورتحال ہے, کیونکہ عدلیہ کے فرنٹ سے بھی آپ نے دیکھ لیا فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کا اگر معاملہ ہو کس حد تک کرنا ہے کس حد تک نہیں کرنا وہ بھی ان کے سامنے ہے. پھر یہ اس قسم کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس سے گورنمنٹ کو کیا پریشانی ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی پریشانی ہے کیمپس میں.